وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی سفیر سے ملاقات، کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت، وزیر اعظم کی حملے کے ذمہ داروں کو سزا دلانے کی یقین دہانی۔ چینی سفیر نے کہا ملزمان کو انجام تک پہنچانے میں کردار ادا کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب، ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، خطے میں امن و استحکام، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آرمی چیف کا پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی عہد سے اظہار تشکر۔ ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ اب کی بار امریکہ میں ٹرمپ سرکار، ڈونلڈ ٹرمپ تمام رکاوٹیں گرا کر وائٹ ہاؤس پہنچ گئے، دوسری بار امریکی صدر منتخب۔ ریپبلکن نے ایوان بالا اور ایوان زیریں دونوں میں میدان مار لیا، حامیوں کا جشن، ٹرمپ بھی جھوم اٹھے، کملا ہیرس نے چپ سادھ لی، طے شدہ تقریر بھی منسوخ کر دی۔ کوئی جنگ شروع نہیں کروں گا، جنگیں ختم کروں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسری بار امریکی صدر بننے کے بعد خطاب، امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بنانے کا عزم، انتخابی مہم میں کیے وعدے پورے کرنے کا اعلان، کہا امریکہ اب نئی بلندیوں کو پہنچے گا، ہماری فتح سنہری عہد کا نقطہ آغاز ہوگا، کسی کو غیر قانونی امریکہ نہیں آنے دیں گے۔ تاریخی کامیابی پر شاندار جشن، ڈونلڈ ٹرمپ کی زبردست انٹری، اہلیہ میلانیا، بچوں اور ٹیم کی بھرپور ستائش، شاندار انتخابی مہم چلانے پر حامیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کو ابھرتا ہوا ستارہ قرار دے دیا۔ کہیں خوشی کہیں غم، ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کا جشن، کیملا ہیرس کے حامی مایوس، ٹرمپ کے کیمپ میں جشن اور کیملا کے حامیوں کی مایوسی کے مناظر کیمرے میں قید۔ نیو یارک سٹی سمیت متعدد مقامات پر ٹرمپ کے حامی خوش نظر آئے، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ چل گیا، پانسا پلٹنے والی ریاستوں میں پانسا پلٹ دیا، پینسلوینیا، نارتھ کیرولینا اور جارجیا سے کامیابی سمیٹی، ٹرمپ ٹیکسس، آئیوا، ڈکوٹا اور کینسس سے بھی کامیاب، میسوری، انڈیانا، ویسٹ ورجینیا، کینٹکی، ٹینیسی میں فتح حاصل، اوکلاہوما، لوزیانا، فلوریڈا سے بھی ٹرمپ جیت گئے۔ مسلمان امیدواروں نے بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، پاکستانی نیاد امریکن ڈیموکریٹ امیدوار سلمان بھوجانی ٹیکسس سے دوبارہ رکن اسمبلی بن گئے، سلیمان لالانی بھی ٹیکسس سے دوبارہ منتخب، فلسطینی نیاد راشدہ طلاب مشیگن سے کانگریس کی رکن منتخب، صومالی نیاد الہان عمر اسرائیل کی حامی ریپبلکن امیدوار کو شکست دے کر جیت گئیں، مسلمان امیدوار آندرے کارسن نے میدان مار لیا۔ امریکہ میں دوسری بار بھی خاتون امیدوار صدر نہ بن سکیں، عوام کملا ہیرس پر عدم اعتماد اپنا وزن ٹرمپ کے پلڑے میں ڈال دیا، ٹرمپ نے دونوں مرتبہ خواتین امیدواروں کو شکست دی، ٹرمپ نے 2016 میں ہلری کلنٹن کو ہرایا تھا۔ اب ٹرمپ کی آزمائش ہے، ٹرمپ کی جیت پر حماس کا بیان، ٹرمپ نے کہا تھا چند گھنٹوں میں جنگ رکوا دیں گے، ڈیموکریٹس کی شکست غزہ پر مجرمانہ موقف کی قیمت ہے، ٹرمپ جو بائیڈن کی غلطیوں سے سیکھیں گے، حزب اللہ سربراہ کا کہنا ہے کہ جنگ صرف جنگ کی میدان میں ختم ہوگی، کسی سیاسی اقدام سے جنگ کے خاتمے کی توقع نہیں کر رہے۔ دنیا بھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مبارکباد کے پیغامات، سعودی عرب، بھارت، کینیڈا، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے خیر سگالی پیغام، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ٹرمپ کو مبارکباد، چین نے امریکہ کے صدارتی الیکشن اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر منتخب ہونے پر مبارکباد، نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار، کہا پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط اور مستحکم بنائیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد، امید ہے نئی امریکی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ 24 نیوز پر امریکہ میں بڑے الیکشن کی بڑی کوریج، ووٹنگ سے لے کر نتائج تک، گنتی کے دوران اتار چڑھاؤ، کب کہاں کس کا پلڑا بھاری رہا،
واشنگٹن ڈی سی، ٹیکسس، ورجینیا اور میری لینڈ سمیت مختلف ریاستوں میں نمائندوں نے لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رکھا۔ سفارتی، خارجہ، معاشی اور دیگر امور پر درجن سے زائد تجزیہ کاروں نے انتخابی نتائج اور اس کے اثرات پر روشنی ڈالی۔ اگر آپ نے ماسک آج کے AQI کے اوپر نہیں پہنا ہوا تو آپ میتھین کو انہیل کر رہے ہیں جو آپ کے لنگس کو افیکٹ کر رہا ہے۔ خدارہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ہم نے پرائمری اسکول جو بند کیے تھے آج اور پچھلے 4 دن کا اور اگلا جو پریڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں ایئر ونڈ کی اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی، تو ہم ہائر سیکنڈری تک تمام اسکول جو ہیں ان کو بند کر رہے ہیں۔ یہ اسکولز کی جو بندش ہے یہ صرف لاہور نہیں ہے، بلکہ یہ اسکول کی جو بندش ہے وہ گجرانوالہ، لاہور ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن اور ملتان ڈویژن ہے۔ ہم نے آن لائن کیا ہے، ہم نے اسکولوں میں چھٹی نہیں دی۔ پنجاب کی 4 ڈویژنز میں 17 نومبر تک تعلیمی ادارے بند، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژن شامل۔ پنجاب کے 18 اضلاع میں کلاسز آن لائن ہوں گی۔ تمام اداروں میں 50% ورک فرام ہوم ہوگا۔ ماسک لگانے کے حکم پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اسموک کے خلاف کورونا طرز کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ مریم اورنگزیب نے مکمل لاک ڈاؤن کا بھی اندیا دے دیا۔ لاہور میں آلودگی اور اسموگ کا بڑا حملہ، گرد و غبار کے بادلوں نے باغوں کے شہر کی کایا پلٹ دی۔ ہر طرف دھند جیسی سفیدی چھا گئی، محکمانہ کارروائیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، مجموعی شرح 1133 رہی، DHA 1696، US کونسلیٹ میں 1643 شرح ریکارڈ۔ بھارت سے آلودہ ہوائیں لاہور و مضافات کو متاثر کرنے لگی۔ کراچی کے سوا ملک کے لیے بجلی ₹1.28 یونٹ سستی، قیمت میں کمی سپتمبر 2024 کی ایڈجسٹمنٹ میں کی گئی۔ صارفین کو ریلیف نومبر کے بجلی کے بلوں میں ملے گا۔ وزیر اعظم کا گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے شمسی منصوبے کا اعلان۔ شمسی توانائی کا منصوبہ 1 سال میں فعال ہوگا۔ گلگت بلتستان کی 2 یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ کے فنڈز مختص۔ شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح کیا۔ کہا، غزر میں 2022 میں آفت کے شکار گاؤں کے مکینوں کو آج نئے گھر مل گئے۔ مشرقی لبنان میں اسرائیلی فوج کے 20 فضائی حملے، 30 افراد شہید، 35 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی طیاروں نے لبنان کے بالبیک شہر کو نشانہ بنایا۔ لبنان میں بھی اسرائیل پر 10 راکٹ داغ ہے۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں حیثیت کی بحالی کی قرارداد منظور، بھارت سے آرٹیکل 370 کو پھر سے بحال کرنے کا مطالبہ۔ اسمبلی میں BJP ارکان کی قرارداد کی شدید مخالفت، بھارت نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 منسوخ کر دیا تھا۔ پاکستان کے محمد آصف نے تیسری مرتبہ ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں ایرانی کویسٹ کو شکست دی۔ بیسٹ آف 9 فریمز کے فائنل میں 5-3 سے فتح اپنے نام کی۔ محمد آصف 2012 اور 2019 میں بھی ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت چکے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی محمد آصف کو مبارکباد۔ پاک آسٹریلیا ون ڈے سیریز، دوسرے ون ڈے کے لیے شاہینوں کے ایڈیلیڈ میں ڈیرے۔ دوسرا ون ڈے 8 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل۔